ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے دلچسپ بیانات سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے تازہ ترین بیان یہ دیا کہ آبنۂ ہرمز کا جو سٹیٹس ہے اس کو تبدیل کر کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور پاکستان کے جہازوں کو آبنۂ ہرمز سے جو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے یہ خاص علامت ہے. یہ بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے. گزشتہ 2 دن سے یہ زیادہ ہونے لگ پڑی ہے کہ آبنۂ ہرمز کو ایران سے جب واپس لے لیا جائے گا تو عمان اور پاکستان اس کو کنٹرول کریں گے، امریکنز نہیں کریں گے. اور ابھی بھی آلموسٹ وہاں سچویشن ایسی بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان ایز اے گیٹ کیپر وہاں ایکٹ کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں. تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ صورتحال ہو کہ جب یہ ہارمز اسٹریٹ لے لی جائے تو لینے کے بعد اس کی جو گیٹ کیپرز ہیں یا جو اس کے جو ہیں ایڈمنسٹریٹر وہ پاکستان اور عمان ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور دلچسپ بات کی ہے کہ وہ خاک پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی سب سے بہترین یا سب سے جو ان کے نزدیک فیزیبل آپشن ہے وہ ہے ایرانی آئل پہ قبضہ کرنا. ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ کمنگ سلو، اور وہ جو ہیں بہت زیادہ خود بھی ایگریشن دکھا رہے ہیں. اسرائیل کی بامبنگ بھی جاری ہے ایران کے اوپر، اور ایک جس کو کہتے ہیں جھوٹا سا اور فیک سا جو ہے سیز فائر انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایکٹ کر رہے ہیں، اپنے ٹارگٹ سارے اچیو کر رہے ہیں. گراؤنڈ ٹروپس بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں کہ وہ جلدی خاک میں اتار دیں گے. اور یہ اس بات کا ایرانی بھی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب مطلب ایون ان کی جو گورنمنٹ ہے، ہاشمی رفسنجانی صاحب جو سابق پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، ان کی بیٹی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر اگلے 2-4 روز میں ایران کا یہ معاملہ اس کا تصفیہ نہ ہوا تو نتائج خطرناک نکلیں گے. لیکن اس سارے منظرنامے میں پاکستان کا جو رول ہے اس کو پوری ہی دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پوری دنیا پاکستان، بلکہ اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، پاکستان فرنٹ رنر ہے. نہ صرف آبنۂ ہرمز سے جو دنیا کا کے جہاز گزر رہے ہیں ان کو بھی پاکستان مانیٹر کر رہا ہے، اپنی سیکیورٹی میں گزار رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیس ٹریٹی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ ہو جائے اس جنگ کے حوالے سے، اس کو بھی پاکستان لیڈ کر رہا ہے. امریکہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے کہ پاکستان جو میڈیشن کر رہا ہے، جو صلح کے لیے کوششیں کر رہا ہے، وہ بڑی مثبت ہیں اور ٹھیک جا رہی ہیں. پاکستان ایران کے لیے آج سے کام نہیں کر رہا، مطلب ایرانیوں کے لیے پاکستان کی سروسز بینگ اے بردرلی نیشن آج سے نہیں ہے. یہ بہت طویل تاریخ ہے اس کی، اور پاکستان کو اس کو بہت زیادہ تجربہ ہے اس کا. 1979 میں جب آیت اللہ خمینی نے ایران میں ٹیک اوور کیا تھا تو امریکہ کا جو سفارت خانہ تھا وہ تہران میں بند کر دیا گیا تھا، اور نیو یارک میں یعنی امریکہ کے اندر جو ایران کا سفارت خانہ ہے وہ بھی بند کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود ایرانی بہت بڑی تعداد میں امریکہ جاتے ہیں. ابھی بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو تارکین وطن ہیں امریکہ میں جو مقیم ہیں، جو آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کی سب سے بڑی تعداد ایرانیوں کی ہے. صرف 2024 میں 6,500 ایرانی جو ہیں وہ امریکہ پہنچے تھے. ابھی ہوتا کیسے ہے، اور پھر ان کے جو سفارتی معاملات ہیں، جو ڈاکومنٹیشن ہے، وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو امریکہ میں سفارت خانہ ہے، جو ایمبیسی ہے، اس کے اندر ایک ایرانین انٹرسٹ ڈیسک ہے. ایرانین انٹرسٹ ڈیسک جو ہے وہ تمام ایرانیوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، ان کے ویزے کے معاملات کو دیکھتا ہے، امریکہ میں رہائش کے معاملات کو دیکھتا ہے، ان کے لیگل پرابلمز کو سالو کرواتا ہے. اسے عام زبان میں امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی کے اندر موجود ایرانی کانسلیٹ بھی کہا جاتا ہے. تو پاکستان کو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی تھی، اور یورپ سے بھی یہ بات کی گئی تھی کہ پاکستانی ایرانیوں کے نہ صرف مزاج کو سمجھتے ہیں بلکہ ایران کے معاملات میں ہمیشہ سے ہی میڈیشن بھی پاکستان، سب سے زیادہ میڈیشن پاکستان ہی نے کی ہے. اور اس کی وجہ سے پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، اور وہ بہتری اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے. لگتا یوں ہے کہ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ بھی رنگ لا رہی ہیں، چونکہ 3 جو فارن منسٹرز ہیں سعودی عربیہ کا، ترکیہ اور ایجپٹ کے، وہ پاکستان سے ہو کر گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک ایگریشن تھا تمام فریقین کی زبان میں، وہ بھی کم ہوا ہے. نتن یاہو کی جو ہے دھمکیاں، ان میں بھی کمی آئی ہے. اور ایران میں بھی یہ اب جو ہے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم بڑھکے مارتے چلے جائیں اور رزلٹ کوئی نہ ہو، اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم نتائج کی طرف جائیں اور کوئی ڈیل ہو جائے. امریکہ کے پریزیڈنٹ کا کہنا یہ ہے کہ بہت جلدی
ہم امریکہ سے ایران سے ڈیل کر لیں گے، لیکن وہ ڈیل کریں گے تب جب آبنائے ہرمز پہ بھی قبضہ ہو جائے گا، ایران کے سارے تیل پہ بھی قبضہ ہو جائے گا۔ یہ غیر انسانی اور انتہائی غاصبانہ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی توقع کر سکتے ہیں۔ تیل کسی رجیم کا نہیں ہے، تیل ایران کی عوام کی ملکیت ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز ان کے ٹیریٹری میں آتی ہے، سمندری ٹیریٹری میں، وہ کسی رجیم کی ملکیت نہیں ہے۔ کسی ایک رجیم کے کرموں کی سزا پوری ایرانی قوم کو نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو چاہیے یہ کہ آپ ایران کو باقاعدہ واپس جو دنیا ہے، مطلب جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے، اس کے اندر واپس لے کے آئیں۔ جو سینکشنز اس پر لگائی ہوئی ہیں انہیں ختم کریں۔ انتہائی بہترین لوگوں پر مشتمل ایک ملک ہے، ذہین لوگوں پر مشتمل ایک ملک ہے، اور آپ ان کو ہٹا کے یا ان پہ حد سے زیادہ پابندیاں لگا کے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اور یہی پاکستان کا موقف ہے۔ پاکستان یہی بات ساری دنیا کو بتا بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے کہ دے آر ویری گڈ پیپل، اور پاکستان کی کوششیں برابر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ توقع ہے کہ 6 اپریل سے پہلے کوئی سیز فائر ہو جائے گا۔